تو اس میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ نہ اصلاح کے ہوتے ہیں، نہ دوسروں کی بھلائی کے ہوتے ہیں، نہ کسی کو نقصان سے بچانے کے ہوتے ہیں. یہاں سر تا سر نقصان پہنچانا اور دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے. اور اس میں جو جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ حسد کے ہوتے ہیں، وہ کینے کے ہوتے ہیں، وہ بغض کے ہوتے ہیں. یہ بیماریاں ہیں، آخری درجے کی بیماریاں ہیں. بیماریاں صرف جسمانی نہیں ہوتی، وہ ذہنی بھی ہوتی ہیں، وہ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، وہ اخلاقی بھی ہوتی ہیں. تو یہ بدترین اخلاقی برائی ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں اس فرق کو سمجھنا چاہیے. بسا اوقات لوگ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں کہ جو برائی کسی مقصد سے بیان کی جا رہی ہے اور برائی بیان کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو، تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، میرے علم میں یہ چیز ہے، تو اس کے معاملے میں احتیاط کرنا. تو یہاں ایک ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ اپنی کوئی بات بیان کرے. بے ضرورت گفتگو ہو رہی ہے تو یا تو کوئی ہنسی مذاق کی گفتگو ہوگی، ایسے ہی کوئی معمولی سی بات، کسی کے بارے میں کوئی چیز آپ کے علم میں ہے، آپ نے بیان کر دی، اور اگر کسی موقع کے اوپر اس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تو کوئی حجاب نہیں ہے، بیان ہو جائے گی. ایسا بارہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے بات کرنے کے انداز پر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں، کسی کی کوئی نقل اتار دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ اب اس دائرے میں بھی داخل نہیں ہوئی. جب یہ اس دائرے میں داخل ہوتی ہیں تو باقاعدہ ارادی فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ گناہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر قرار دینے کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ اگر فی الواقع حقیقی فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی واقعی مسئلے ہیں تو پھر ایک شریف و نفس آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھا سامنے آئے گا اور وہ آ کے آپ سے بات کرے، منہ پہ بات کرے گا. پھر غیبت کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کسی پر الزام لگانا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اس کے آداب مقرر کیے گئے ہیں. یعنی آپ کے علم میں کسی کو برائی آئی ہے تو اگر آپ اصلاح کے جذبے سے اس برائی پر متنبہ ہوئے ہیں تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو متعلق آدمی سے بات کریں گے. آپ اس سے رجوع کریں گے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، اس چیز کے بارے میں میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی ہے، یہاں شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کا بیان لوں. اور جب آپ متعلق آدمی سے بات کر لیتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ بات ایسے ہوئی نہیں، یا سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، اور یا یہ ہے کہ نہیں اطمینان ہوگا اور آپ کسی نقصان سے، کسی خرابی سے بچانے کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہوں گے تو پھر آپ جس حلقے میں، جس دائرے میں اس خرابی کا امتداد محسوس کریں گے وہاں پر کھلی بات کریں گے، سامنے آئیں گے، کھلی بات کریں گے. کھلی بات کرنا یہ تو ایک باوقار آدمی کی بعض اوقات ذمہ داری بن جاتی ہے، یا ایک خدا ترس آدمی کی. لیکن جس وقت کوئی شخص الزام تراشی کرتا ہے، مبہم طریقے سے کسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، متعین بات کرنے کی بجائے اس طرح کا تاثر دیتا ہے کہ ایسے فلاں آدمی تو انہی جرائم کا مرتکب ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے کی عزت پر آپ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کی جان پر حملہ آور ہونا اور کسی کے مال پر حملہ آور ہونا، یعنی مال پر حملہ آور وہ شخص ہوتا ہے جو بندوق لے کے آ جاتا ہے یا چوری کرتا ہے، وہ مال پر حملہ آور ہوتا ہے. جان پر حملہ آور ہونے والا آپ کو جسمانی نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح سے آبرو پر حملہ ہونے والا بھی کوئی کم درجے کا جرم نہیں کرتا. تو انسان کی جان کے خلاف اقدام کیا جائے، مال کے خلاف کیا جائے، آبرو کے خلاف کیا جائے، یہ سب قرآن مجید کی اصطلاح میں بغی ہے، عدوان ہے، اور یہ بدترین جرائم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. چنانچہ ایک ہی رویہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کھلی صاف بات کریں، اور اگر کسی شخص سے آپ کو کوئی شکایت ہے یا کسی کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق اس شخص کا ہے، اس کے سامنے رکھیں بات پوری کہ یہ میں آپ کے بارے میں سن رہا ہوں، یہ میرے علم میں آیا ہے، یہ چیز مجھے بتائی گئی ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے لوں. یہ بھی ظاہر آدمی کب کرے گا؟ کوئی کنسرن ہوگا تو کرے گا، ورنہ کس کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم 10 باتیں روز اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں. لوگ دائیں بائیں سے چیزیں، خبریں پڑھتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ ہمارے متعلق کی چیزیں نہیں ہوتی. اگر کوئی تعلق پیدا ہوا ہے تو پھر کیا آپ الزامات کی تشہیر کرنا شروع کر دیں گے؟ پھر آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے اور آپ نے متعلق آدمی سے بات نہیں کی ہوگی
تو اصل میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ قتل سے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اسی کی شناعت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ تو مدافعت کے قابل نہیں. یعنی مدافعت تو تب ہوگی جب آپ براہ راست بات کریں گے یا کھلی بات لے کے سامنے آ جائیں گے. اگر آپ نے دونوں کام نہیں کیے ہیں تو پھر وہی ہے نا جس کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اس کی شناعت کو قرآن نے اس درجے میں واضح کیا ہے اور یہ سری حرام ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا کس نوعیت کا جرم ہے غیبت کا، اور ہم لوگ بالعموم اس طرح کے جو جرائم ہیں اللہ کی نظر میں ان کے جرم ہونے کا شعور اور ادراک بھی اپنے قلوب و اذہان میں نہیں رکھتے اور بے تکلف اس کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں. چغام صاحب، ایک جو بڑی کامن سی بات منہ کی بات ہوتی ہے جب کسی کو توجہ دلائی جائے کہ یار تو غیبت کر رہے ہو تم، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مثلا میں تو ایک حقیقی برائی بیان کر رہا ہوں، اس میں پائی جاتی ہے، میں تھوڑی کوئی اس طرح کا الزام لگا رہا ہوں. تو قرآن مجید جس چیز کی مذمت کر رہا ہے وہ حقیقی برائی ہی کی کر رہا ہے، ورنہ تو وہ تو بہتان بن جائے گا اگر اس میں پائی نہیں جاتی. ایسا ہی ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا، یہی بتایا آپ نے کہ حقیقی برائی جو آپ کے خیال میں، دیکھیے حقیقی برائی کا مطلب کیا ہے. حقیقی برائی کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک یا وہ میرے مشاہدے میں آئی ہے یا میرے علم میں آئی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں مشاہدے میں بھی غلطی کھا گیا ہوں اور علم میں بھی غلطی کھا گیا ہوں. حقیقی برائی کا بھی جب آپ کو شعور ہوتا ہے تو آپ پھر اس متعلق آدمی سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ بیان کیوں کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی برائی آپ کے علم میں ہے تو وہ برائی آپ کے علم میں آ گئی، اس سے توبہ استغفار کریں. بہت سے لوگوں کے اندر بہت سی برائیاں ہو سکتی ہیں، روز ہم ان سے واقف ہوتے رہتے ہیں. کوئی آپ کا تعلق پیدا ہوا ہے جس میں آپ اب برائی بیان کر رہے ہیں. یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ برائی بیان کرنے کے پیش نظر یا تو یہ ہے کہ ایسے ہی گپ شپ میں ایک بات بیان ہو گئی. اگر آپ ارادی فعل کر رہے ہیں تو کسی مقصد سے کر رہے ہوں گے نا، تو پھر آپ اس ارادی فعل کو کرنے سے پہلے کیوں کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے کیوں اپنے گریبان میں نہیں جھانکا اور کیوں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس کے لیے تو کچھ لازمی چیزیں مقرر ہیں جو مجھے کرنی ہیں. پہلا کام یہی ہے کہ مجھے متعلق آدمی سے بات کرنی ہے اور متعلق آدمی کو پورا موقع دینا ہے کہ وہ اپنی مدافعت میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہے، ورنہ مردہ بھائی کا گوشت ہے جو میں کھانے جا رہا ہوں. تو یہ مردہ بھائی کا گوشت ہے جو ہم شب و روز کھاتے ہیں اور بالعموم سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی اس کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کبھی متعلق آدمی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ایک گمانوں کا لشکر ہے جو ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آرا قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے تجزیے کو ایک حقیقت بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے گھر